نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، لیکچر سن رہی ہوں گی اور عمل پہ انشاءاللہ تعالیٰ راضی ہو گئی ہوں گی۔ آج بہت ہی پیاری حدیث سے اور بہت ہی خطرناک حدیث سے میں اپنا لیکچر شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کوچ کر چکی ہے، یعنی جا رہی ہے، فانی ہے، اور آخرت بھی روانہ ہو چکی ہے، یعنی قریب ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے پرستار ہیں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں سے ہر ایک کو پوجنے والے لوگ موجود ہیں۔ تم سے جہاں تک ہو سکے دنیا پرست نہ بنو، تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت نہیں آیا ہے، اور کل تم حساب کے یعنی آخرت کے گھر میں ہوگے اور وہاں عمل کا موقع نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، عمل کے گھر میں ہے۔ جتنے بہترین عمل کر سکتے ہیں کریں، دنیا پرست نہ بنیں، دنیا کی محبتوں میں رنگینیوں میں نہ کھوئیں۔ دنیا کے کام کاج کرنا منع نہیں ہے، دنیا میں خوش رہنا منع نہیں ہے، دنیا میں اچھا پہننا اچھا کھانا منع نہیں ہے، بس دل سے دنیا کو محبت کرنا منع ہے، صرف دل سے مال کو محبت کرنا منع ہے۔ دل سے محبت صرف اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہو۔ دنیا میں رہ کے ہر چیز آپ کے لیے جو جائز ہے، وہ جو اللہ نے جائز کیا ہے، وہ سب کچھ کھانا پینا، وہ سارے کام کرنا جائز ہیں، مگر دل سے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ صرف اور صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے انسان کے دل میں، بلکہ دنیا اللہ کے حساب سے انسان کو گزارنی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ دنیا ہی ہمیں آخرت میں نجات کا سبب بنے گی ہمارے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ہدایت دے، اللہ توکل رہنے والی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ توکل کی بات ہوئی ہے تو میں ایک اور بہت پیاری سی چھوٹی سی حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے تم اسے باندھو، پھر توکل ہو جاؤ، اللہ توکل ہو جاؤ، یعنی اپنی سے پورے کام کرنے ہیں، آپ کو اپنی پوری ذمہ داریاں نبھانی ہیں، پھر اللہ توکل ہونا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کام کچھ نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور اللہ توکل ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے ہمیں۔ پہلے ہمیں اپنی پوری ذمہ داریاں نبھانی ہیں، پہلے پورے اللہ تعالیٰ کو منانے والے کام کرنے ہیں، پھر اللہ توکل ہونا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ تعالیٰ آج کا لیکچر شروع ہوگا، پارہ نمبر 4۔ ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں سنائی جنتیوں کی بشارت کہ بہت ہی خوبصورت جنت انہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار لوگ ہیں، اور پھر جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم ٹھکانہ بتایا جو بہت ہی خوفناک اور رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور بہترین لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آیت نمبر 15 سے بات کا جو موضوع ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے زیادہ جب اسلام نیا نیا آیا تھا، اور زنا کی جو سزا ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی وقتی طور پہ جو زنا خواتین کرتی تھیں، اور وہاں پہ بہت زیادہ زنا عام تھا۔ جب اسلام لائے لوگ تو بہت سارے لوگوں نے تو اپنی ساری بری عادتیں چھوڑ دی، مگر بہت سارے لوگوں نے اپنی بری عادتیں انہیں چھوڑنے میں ٹائم لگا۔ تو یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو زنا کرتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر نہیں کی تھی زنا کی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کے کام کریں اور ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھر میں قید کر رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، اتنے رحیم ہے۔ آپ دیکھیں ہمیشہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بے انتہا پولائٹ ہے، بے انتہا نرمی کرنے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں پہ، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کے کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ 4 گواہ طلب کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ جب کوئی بھی حیائی کا کام کہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا گواہ موجود ہوتے ہیں؟ کوئی دیکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہ کام چھپ کے ہوتے ہیں، اندھیرے میں ہوتے ہیں، تاریکی میں ہوتا ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہوتا، کسی کے سامنے نہیں ہوتے ہیں۔ اور 4 گواہ طلب کرنا، ایک بھی نہیں، 4 گواہ طلب کرو جو کہ دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ کام ہوا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، 4 گواہ تم طلب نہیں کر سکے تو یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے اور الزام لگا دیا۔ پورے 4 گواہ ہونے چاہیے کہ جنہوں نے دیکھا ہو اور جو گواہی دیں کہ ہاں یہ کام ہوا ہے، بے حیائی ہوئی ہے، جب یہ بات مانی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر وہ گواہی دیں، یعنی 4 آدمی گواہی دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو انہیں گھر میں قید کر رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے۔ یعنی اس وقت بھی انہیں مارنے کا، دھاڑنے کا اور ان سے بدسلوکی کا حکم نہیں ہے، انہیں گھر سے نکال دینے کا حکم نہیں ہے یا انہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دینے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں گھر میں قید کر کے رکھو، یعنی انہیں گھر میں رکھو، پھر بھی انہیں اپنے گھروں میں رکھو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ برا کام کر رہی ہیں، وہ بے حیائی کے کام کر رہی ہیں، پھر بھی انہیں اپنے گھر میں رکھیں آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ یہ کوئی اور راستہ جو ہے بعد میں جا کے زنا کی حدیں مقرر ہوئیں، یعنی سزا مقرر ہوئی، رجم کی سزا تھی۔ شادی شدہ جو اگر کوئی زنا کرے مرد اور عورت تو ان کے لیے رجم کی، یعنی پتھر مار مار کے انہیں مار ڈالنے کی سزا تھی۔ اور یہ سزا اس لیے تھی کہ عبرت لوگوں کو حاصل ہو۔ ایک انسان کو مارا جائے گا تو باقی پوری قوم جو ہے عبرت حاصل کرے گی اور غلط کاموں میں نہیں چلے گی۔ آج کل ہمارے ہاں جو سزائیں نہیں ہیں، پکڑ نہیں ہے، اس لیے اتنے گناہ بڑھ رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں، کسی کو پتھر مار کے ختم کر دینا، مار دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کتنی تکلیف دہ سزا ہے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی، پہلے سے بتائی ہوئی ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو سزا ملے گی۔ اور پھر بھی انسان غلط کام کرے تو سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بندے کو دیکھ کے باقی سارے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں، اپنی زندگی اچھے سے گزارتے ہیں۔ اس لیے سزائیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی رگ رگ سے واقف ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انسان جو ہے جب تک ڈنڈا نہ ہو سدھرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنی سخت سزا رکھی تاکہ آگے لوگ نہ بگڑیں، آگے نسلیں نہ بگڑیں۔ اور غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے۔ آگے چل کے اس کی تفسیر پوری ہمیں سورہ نور میں ملے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کریں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں جو کہا گیا ہے تم میں سے جو افراد ایسا کام کریں، کچھ مفسرین یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو لواطت کی بیماری ہے، یعنی ہومو سیکشولیٹی کی بات کی جا رہی ہے، وہ لوگوں کے لیے سزا ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہاں مرد اور عورت کے لیے سزا ہے، واللہ عالم۔ آگے بات ہو رہی ہے انہیں ایذا دو، یعنی انہیں تکلیف پہنچاؤ، اور اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی ایسی تکلیف پہنچاؤ کہ وہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو انہیں معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں، پچھلی والی آیت منسوخ ہو چکی ہے رجم کی سزا سے، اور یہ والی آیت منسوخ ہو چکی ہے سورہ نور میں جا کے اس کے جو آیتیں آئیں گی ان سے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یعنی کوڑوں کی سزا سے اس آیت کو منسوخ اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ یعنی اب جو اسلامی سزائیں ہیں وہ زنا کی ہے، شادی شدہ ہوں تو رجم، غیر شادی شدہ ہوں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ اکبر۔
آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ہر انسان کے نفس سے واقف ہیں، ہر انسان کی طبیعت سے اور اس کی شخصیت سے واقف ہیں۔ کوئی غلطی سے کوئی غلط قدم اٹھا لے، کوئی غلطی اس سے ہو جائے، فوراً سے وہ توبہ کرے، فوراً سے پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ انسان ڈھیٹ نہ ہو، غلطی پہ غلطی نہ کیے جائے اور اس پہ جمع نہ رہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو کوئی غلطی ہی نہیں کر رہا ہوں۔ جب انسان یہ سوچنے پہ آ جاتا ہے نا، جو آج کل ہمیں دکھ رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے کیا کیا نام دے لیے ہیں، پوری سوسائٹیز بنا لی ہیں، کمیونٹیز بنا لی ہیں، اور پورے یعنی انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اب تو کہ ہم گیز ہیں یا ہم لیسبینز ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں، یعنی ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ اب انہیں پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کسی بات کی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ صرف باہر ملکوں میں نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، یعنی مسلم معاشرے میں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو گناہوں سے برائیوں سے بچا کے رکھے۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ایسی ہی کچھ بات کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر ہی میں مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کب موت آ جانی ہے۔ آج اللہ نہ کرے کسی نے کوئی گناہ کیا اور اسے رات کو ہی موت آ گئی، نہ اس نے توبہ کی اور گناہ کے کفر کی حالت میں ہی وہ مر گیا، تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو عقل دے کہ ہم گناہوں سے برائیوں سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی تنبیہ کرتے رہیں، ہم سب اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، کہ گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ بات کا رخ موڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں بانٹو۔ اللہ اکبر۔ انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ اسلام سے پہلے یہ ایک بہت بڑا عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم کر رہے ہیں یہاں پہ کہ عورتوں کو جب ان کا شوہر مر جاتا تھا تو جیسے دولت بٹتی ہے ورثے میں، ایسے ہی بیویاں بھی بٹتی تھیں، اور کوئی بھی ان سے نکاح کر لیتا تھا، اپنی مرضی سے ان کا نکاح کروایا جاتا تھا، عورت سے کچھ نہیں پوچھا جاتا تھا، نہ اس کی مرضی نہ اس کی رائے، کچھ نہیں، یہاں تک کہ سوتیلا بیٹا بھی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ یہ سب کام زبردستی ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے سختی سے منع کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کے اب ایمان لے آئے ہو تو اب یہ کام ختم کر دو، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عورتیں ورثے میں بٹیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اگر سوچیں یہ آج تک ہو رہا ہوتا تو کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی زیادتی ہوتی، اور ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہو رہا ہوتا ہے ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے شاید ایسا ہی ہوتا ہے، اور کیا کیا اس دنیا میں ظلم ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بڑے بڑے ظلموں سے بچایا، کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے بچایا۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ انہیں ہمیشہ روکے رکھتے تھے، کسی سے نکاح نہیں ہونے دیتے تھے، کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے، انہیں گھروں میں رکھتے تھے، اس لیے کہ جو جائیداد ان کے پاس ہے اگر کسی اور سے نکاح کروایا تو وہ جائیداد کسی اور کے پاس چلی جائے گی، اس لیے اسے کہیں نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس عورت کے اوپر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں یہ بات اور ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت رکھو، اگر تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو جو بات چیت میں اچھی نہ ہو، اخلاق میں اچھی نہ ہو، کردار میں اچھی نہ ہو، پھر بھی تم اس کے ساتھ اچھا طریقہ رکھو، اور پھر کیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ ناپسند ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بھلائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو، وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اگر عورت بے حیائی کرے اور بد زبانی کرے اور بالکل فرمانبردار نہ ہو تو یہاں پہ طلاق کا اور خلا کا دونوں کا آپشن موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی کہ مرد طلاق دے سکتا ہے اور عورت خلا لے سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہاں فرما رہے ہیں کہ مگر اگر تم دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی عادتیں ہوں جو تم لوگ ایک دوسرے کی پسند بھی کرتے ہو، اپنی ایک دوسرے کی اچھی عادتوں پہ نظر ڈالو، اپنی ایک دوسرے کی جو بھلائیاں ہیں ان پہ نظر ڈالو، جو فیورز ہیں ان پہ نظر ڈالو، جو اچھا وقت گزارا ہے ساتھ ان پہ نظر ڈالو، تو دیکھو شاید کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں ساتھ رہو تو بہت بہتر ہو تم دونوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مرد یعنی شوہر مومن عورت یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بے حیائی کے علاوہ کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی بے حیائی اور نافرمانی بہت زیادہ حد تک جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی اختلافات ہیں تو انہیں چھوڑ کر ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو تم جلد بازی میں طلاق دے دو اور بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میری بیوی کے اندر فلاں بھی تو اچھی عادت تھی جو مجھے پسند تھی، میں تھوڑا سا صبر کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ دونوں ساتھ رہیں اور دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کاروبار میں برکت ڈال دے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مفسرین کے مطابق جو کہ میاں بیوی کے ساتھ رہنے سے جو کہ اچھے مومن ہوں اور اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈال سکتے ہیں، ان میں محبت ڈال سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ایک اور فیور عورت کے حق میں بتا رہے ہیں آیت نمبر 20 میں، اور کہہ رہے ہیں اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، یعنی کتنا بھی تم نے حق مہر دیا ہو، انہیں کتنے بھی گفٹس دیے ہوں، بالکل بھی واپس آپ نہیں لے سکتے ہیں ان سے اگر آپ طلاق دے رہے ہیں تو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت میں کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے، یعنی کہ یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے یہ، اور گناہ ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی بیوی سے مال واپس لے لو، اس کا مہر واپس لے لو، اگر تم اسے چھوڑ رہے ہو تو کیا تم پھر بھی لے لو گے واپس؟ اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ نہیں لینا چاہیے، تو بالکل نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، طلاق دیتے ہوئے عورت کو گھر سے ایسے ہی نکال دیا جاتا ہے، یہ بہت خلاف ہے اسلام کے، ہمارے دین کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ اصل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور ہم ڈراماز میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں، موویز میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ کھڑے طلاق دی اور ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بالکل سختی سے منع ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ نے اس سے لی ہے اسے دی ہے، وہ اس سے لینا منع ہے سختی سے۔ اول تو 3 دفعہ طلاق ایسے ہی کھڑے دینا منع ہے، ایک مہینے میں 1 طلاق دے کے 3 مہینے میں 3 طلاقیں دینے کا حکم ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں تو اس سے نہ مہر میں سے کچھ واپس لیں گے، نہ اس کے گفٹس میں سے کچھ اسے واپس لیں گے، پوری چیزیں اسے اس کے ہاتھ میں دے کے اسے گھر سے بہت عزت سے روانہ کریں گے۔ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا طلاق کی آیتوں میں کہ اسے احسن طریقے سے رخصت کرو، کچھ دے کے رخصت کرو، کچھ لے کے نہیں، کچھ چھین کے بے عزتی سے نہیں، یعنی اس کو الزام لگا کر نہیں، اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ یاد کرو کہ تم دونوں کبھی ایک دوسرے کا لباس تھے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھی تھے، تو ایک دوسرے کی عزت کرو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کو طلاق دی جاتی ہے یا خلا لی جاتی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر بہتانوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے پوری، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ بہت سختی سے اسلام میں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سیکھنے اور آگے سمجھانے والوں میں شامل فرمائے، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں میں، کہ دیکھو نکاح کس طرح ہوتا ہے اور طلاق کس طرح ہوتی ہے، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ معاملات کسی کے گھر میں بھی ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ اس بات کو اور وضاحت سے پیش کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تم ایسے کیسے کر سکتے ہو، تم ایسے کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کر چکے ہو، تم ایک دوسرے کے ہمراز رہ چکے ہو، تو اب تم اس سے اس کی چیزیں کیسے چھین سکتے ہو، اپنے گفٹس اس سے کیسے لے سکتے ہو، مہر واپس کیسے لے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، یعنی تم سے نکاح کیا ہوا تھا،
ایک بہت بڑی چیز ہے نکاح. تمہارے نکاح میں تھی وہ عورت، اب تم اگر اسے چھوڑنا چاہتے ہو تو تم اس سے سب چیزیں کیسے واپس لے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ بہت سخت منع ہے کہ عورت سے کوئی بھی چیز واپس لی جائے نکاح ختم ہونے کے بعد. پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، مگر جو گزر چکا ہے، جو بے حیائی کے کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں منع کر رہے ہیں کہ پہلے جو ہوتا تھا جہالت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے، تو باپوں کی جو منقولہ ہوتی تھی یا جو باپ مر گئے تو ان کی جو بیوہ ہے اس سے نکاح کر لیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نکاح جائز نہیں ہے اور بہت زیادہ بے حیائی کے کام ہے اور بغض کے کام ہے. یعنی بہت برائی پڑتی ہے ان باتوں سے، ان کاموں سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پرانی ایک رسم یہاں اور ختم کی. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کچھ حرام رشتے بتا رہے ہیں، یعنی کچھ ایسے رشتے جو آپ کے محرم ہیں اور ان سے نکاح جو ہے حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے وہ رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرما رہے ہیں، حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں، تم پر تمہاری لڑکیاں یعنی تمہاری بیٹیاں، اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو. ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں، اور تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا. ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یعنی پچھلے زمانے میں جو ہو چکا، جہالت کے دور میں قرآن آنے سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، مگر اب یہ کام نہیں ہونے چاہیے. ماؤں سے شادیاں نہیں ہو سکتی، بہنوں سے شادیاں نہیں ہو سکتی، پھپھیوں سے، خالاؤں سے، اور اپنی جو ہے بھائی کی بیٹیوں سے، بہنوں کی بیٹیوں سے شادی نہیں ہو سکتی. جس کا آپ نے دودھ پیا ہے اس ماں سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، دودھ شریک بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی، ساس سے نہیں ہو سکتی. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا، وہ بچیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں، یعنی کہ آپ نے کسی ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کی پہلے سے بچیاں ہیں، تو ان بچیوں سے اب آپ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں مگر آپ نے نکاح کیا کسی عورت سے، پھر اسے چھوئے بغیر، تعلق قائم کیے بغیر طلاق دے دی، تو پھر آپ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں. اور پھر بہوؤں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں. یہ پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی کہ اس وقت یہ سارے جو قانون تھے نافذ نہیں تھے. ہمیں تو اچھی طرح پتہ ہے نا، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنی کامن باتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتائیں جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا وہ نکاح کر لیتا تھا. ایک جنگل کا قانون نافذ تھا، کوئی دیکھنے والا، کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ پورے رولز اینڈ ریگولیشنز بتا رہے ہیں کہ اب دیکھو تم لوگ اسلام لے آئے ہو تو کس طرح تمہیں چلنا ہے، اور کتنا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے جو ہزاروں سالوں سے ایک بالکل جنگلی زندگی گزار رہے تھے، بالکل رولز اینڈ ریگولیشنز کے بغیر زندگی گزار رہے تھے. ایک دم سے اتنے سارے رولز آئے. ہم تو اتنے لکی ہیں الحمدللہ کہ یہ کتاب ہمیشہ سے ہمارے سامنے ہے. اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئے، اسلامی گھر میں پیدا ہوئے، سب کچھ ہمیں پتہ ہے. کتنی تھوڑی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، جنہیں ہمیں چھوڑنا ہے تو ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. آپ سوچیں اس زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں کتنا مشکل تھا اپنی ساری عادتیں چھوڑنا. اوپر سے نیچے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدل ڈالا، ہر عادت بدل ڈالی، ہر چیز ان کے اندر کی بدل ڈالی. یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ پورا ہلا کے انسان کو، اور اس کے اندر سے ساری عادتیں نکال کے پورا ریکنسٹرکٹ کیا انسان کو، ساری عادتیں نئی ڈالی، سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے گئے اور وہ لوگ اپنی زندگیوں کو بدلتے چلے گئے. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا اتنا مشکل لگتا ہے، ہم سوچیں سمجھیں کہ صحابہ کرام نے کتنا بدلا اپنے آپ کو. یعنی ہمیشہ سے جو کام ہوتے چلے آتے تھے ان کی عادت ہوتی ہے انسان کو، اس کے مطابق ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے مطابق خواہشات ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں. ان سب کو کنٹرول کرنا، ان سب کو ختم کرنا اور اللہ کے احکامات پہ ایک دم سے چل پڑنا
بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ویسا صبر، ویسا اللہ توکل عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیت پہ اسی طرح لبیک کہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے کچھ اور رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 24 میں، اور فرما رہے ہیں اور حرام کی گئیں تمہارے اوپر شوہر والی عورتیں، یعنی اب کے بعد جن عورتوں کے شوہر موجود ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس سے پہلے ان عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا تھا جو شوہر والیاں ہوتی تھی، جن کا پہلے سے نکاح ہوا ہوتا تھا، یعنی ایک عورت کے ایک سے زیادہ بھی شوہر ہو سکتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کن عذابوں سے انسان کو نکالا ہے، کن پریشانیوں سے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے اسلام کی صورت میں، ہمارے دین کی صورت میں، الحمدللہ۔ آگے فرما رہے ہیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یعنی غلام اور لونڈیاں اگر تمہاری ملکیت میں آئیں تو واللہ عالم کہ وہ تمہارے اوپر جائز ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ غلام اور لونڈیاں بکا کرتے تھے۔ دو صورتیں ہوتی تھیں بازاروں میں، بہت قومیں ہوا کرتی تھی جو ہمیشہ سے بکا کرتی تھیں، ان کے مرد بھی بکا کرتے تھے، ان کی عورتیں بھی بکا کرتی تھیں، اور انہیں خریدنے والا جو مالک ان کا ہوتا تھا ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اور دوسری جو طریقہ ہوتا تھا وہ جنگ ہوتی تھی کہ کہیں جنگ ہوئی ہے اور کافروں کے مرد اور عورتیں آئے ہیں اور انہیں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ انہیں اگر معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو بہت زیادہ فساد ہو سکتا تھا، اور وہ لوگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت سکون والے ہوتے ہوں گے؟ وہ کون عورتیں ہوتی ہوں گی جو جنگ میں حصہ لیتی ہیں؟ کتنی جنگجو اور کتنی خطرناک وہ خواتین ہوتی ہوں گی جنہیں صحابہ کرام میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا کہ ان کی اصلاح کی جائے، انہیں دین سکھایا جائے اور پھر انہیں اپنے پاس رکھا جائے۔ اسی طرح مردوں کو بھی صحابہ کرام میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا کہ ان سے وہ اپنے گھروں کے کام بھی لیں، اپنے سارے کام بھی لیں اور انہیں دین سکھائے اور ان کی اصلاح کریں۔ اس طرح انہیں معاشرے میں ایڈجسٹ کیا جاتا تھا۔ اگر خالی انہیں جیلوں میں بند رکھا جاتا، قید رکھا جاتا اور وہ یوں ہی مر جاتے تو کتنے یوز لیس ہوتے، کتنا اچھے طریقے سے انہیں یوزفل زندگی ان کی دی گئی کہ انہیں تعلیم بھی مل رہی ہے، انہیں اچھا کھانا پینا بھی مل رہا ہے، انہیں اچھی رہائش بھی مل رہی ہے اور پھر انہیں دین کی تعلیم بھی مل رہی ہے ساتھ ساتھ۔ مگر آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ جو ہے اسے اسلام لانے کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ختم کیا۔ ایک دم سے ختم نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوا۔ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے غلام آزاد کرو، لونڈیاں آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا فدیہ، ہر چیز کا جو ہے صدقہ غلام آزاد کرنے کو رکھا تاکہ آزاد ہوتے رہیں وہ لوگ، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پورا سسٹم ختم ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے پھر عورتوں کے فیور میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر فرض کر دیا کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے محرم رشتے بتائے ان کے علاوہ تم کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے، مگر اپنا مال خرچ کرو، انہیں مہر دو، ان کے لیے فائدہ دو انہیں، اور پھر ان سے نکاح کرو برے کاموں سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ تم کہیں کوئی گناہ نہ کر بیٹھو، صرف ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے، انہیں اپنی عزت بنانے کے لیے۔ پھر آگے اسی آیت میں فرما رہے ہیں اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ بار بار مہر کی بات کر رہے ہیں کہ عورتوں کو پہلے مہر دو تاکہ ان کے ہاتھ مضبوط ہوں تھوڑے سے، تاکہ انہیں تھوڑا سا فائدہ دو، پھر اس کے بعد ان سے نکاح کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پورے مہر ادا کر دو، اور مہر جو ہے پہلے ہی مقرر ہو جانا چاہیے، یعنی نکاح سے پہلے مہر مقرر ہو جائے اور پھر اس کے بعد مہر جلد سے جلد ادا کر دیا جائے۔ پھر آیت نمبر 24 میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی مہر طے ہو گیا ہے، مگر اگر تم چاہو کہ اس میں کمی کر لو یا زیادتی کر لو تو تم کر سکتے ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مہر ایک دفعہ مقرر ہو گیا تو اب وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم مہر آگے پیچھے دونوں مل کے رضامندی سے کرنا چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ رضامندی پہ بہت زور ہے کہ ایک دوسرے کی رضامندی سے چاہو تو مہر کم زیادہ کر سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 بہت ہی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بہت طویل آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی پوری وسعت طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈی سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. یعنی تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ تم مسلمان آزاد عورت سے نکاح کر سکو، تم مہر ادا کر سکو، تم مسلمان لونڈی سے نکاح کر لو اور اسے مہر ادا کر کے اس سے نکاح کر لو. پھر فرما رہے ہیں تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. یعنی اگر کسی اور مالک کی لونڈی ہے تو آپ مالک کی اجازت سے اس سے نکاح کر سکتے ہیں. اچھا، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لونڈی کا جو مالک ہے وہ اس کا ولی ہے، یعنی اس کی اجازت ضروری ہے نکاح کے لیے. اسی طرح غلام کا جو مالک ہے وہ بھی اس کا ولی ہے، اس کی اجازت ضروری ہے غلام کے نکاح سے پہلے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ کرائیٹیریا بتا رہے ہیں، کچھ کنڈیشنز لگا رہے ہیں کہ کون ہو وہ جو غلام عورتیں ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو، وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائیاں رکھنے والیاں، یعنی نہ وہ بدکاری کرنے والی ہوں نہ وہ دوستیاں کرنے والی ہوں. بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے، اور سزا اس سے جو آزاد عورتوں کی ہے. اچھا، جو شادی شدہ عورتیں اگر بدکاری کریں یعنی زنا کریں تو ان کی سزا رجم اللہ تعالیٰ نے بتائی، مگر رجم کی سزا آدھی نہیں ہو سکتی. اس لیے یہاں پہ 100 کوڑے اللہ تعالیٰ نے جو بتائے تھے ان کا نصف یعنی 50 کوڑے انہیں مارے جائیں گے اگر وہ غلام عورتیں بدکاری کریں. آیت نمبر 25 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا بہتر جانتے ہیں کہ انسان سے کتنا کنٹرول ہو سکتا ہے، کتنا کنٹرول ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے تم نکاح کر لو. اگر تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تم نہیں رک سکتے ہو شادی کیے بغیر، تمہیں گناہ میں پڑنے کی اندیشہ ہے اپنے لیے، تو تم نکاح کر لو کنیزوں سے. آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان سدھر جائے، برائیوں میں نہ پڑے، گناہوں میں نہ پڑے. کھول کھول کے اپنی آیت بتاتے ہیں، بار بار وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو، سنو اور سمجھ جاؤ. اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کو بار بار ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں سمجھاتے ہیں. ہر انسان کا مینٹل لیول الگ ہوتا ہے، سمجھنے کا جو معیار ہے وہ الگ ہوتا ہے، سمجھنے کی جو عقل کا معیار ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. اس لیے ہر لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ انسان کبھی کسی طرح سمجھ جائے، کبھی اس طرح نہیں تو اس طرح سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو فوراً سے سمجھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت زیادہ دور ہٹ جاؤ. یعنی جو انسان سے غلطیاں ہوں اس پہ توبہ کی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خواہشات کے پیرو ہیں، یعنی بہت زیادہ جو خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت زیادہ نسوانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ. ہم دیکھتے ہیں کھلے عام بھٹکانے کی پوری مہم چل رہی ہیں، پوری کیمپینز چل رہی ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹانے کی، نفسانی خواہشات میں لگانے کی. یعنی کھلے عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے، اور ہم یہ ہیں اور ہم یہ نہیں ہیں. پوری ڈیٹیل ساری دنیا کو بتا رہے ہیں، اس لیے تاکہ اور بھی زیادہ ہمارے جیسے ذہن رکھنے والے لوگ ہم میں شامل ہوتے جائیں اور ہماری جو طاقت ہے وہ بڑھتی جائے اور بے حیائی دنیا میں بڑھتی جائے، پھیلتی جائے.
آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوریوں کا پتہ ہے، انسان کی ویکنیسز کا پتہ ہے، اس کے اندر جو چل رہا ہے کتنا اس کے اندر برداشت ہے، کیا وہ کر سکتا ہے کیا وہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس لیے میں نے تخفیف کی کہ اگر تمہیں مومن آزاد عورت نہیں مل رہی ہے تو تم مومن لونڈی سے بھی شادی کر سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے مومن لونڈی سے بھی شادی کرنا، مگر نکاح مسٹ ہے تاکہ انسان گناہوں سے اور برائیوں سے بچ سکے انشاءاللہ۔ 29 آیت میں اللہ تعالیٰ بات کا رخ موڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی دھوکے فریب سے، جال سازی سے، ملاوٹ کر کے، کاروبار میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے بالکل بھی ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، کسی کی وراثت پہ قبضہ کر کے، کسی کے حق پہ ناجائز ڈاکہ ڈال کے بالکل بھی کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر فرما رہے ہیں اسی آیت میں مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، خرید و فروخت اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خرید و فروخت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اجازت دے رہے ہیں کہ آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت کر سکتے ہو مگر قبضہ نہیں کر سکتے ہو۔ پھر اپنے آپ کو قتل کرنے سے مطلب ہے خودکشی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ حرام قرار دے رہے ہیں کہ خودکشی بالکل نہیں کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ یہاں دوسرے معنی ہو سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں میں مت ڈالو کہ تم قتل ہو جاؤ، یعنی کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ، تم مار دیے جاؤ، تم جہنم رسید کر دیے جاؤ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ یہاں ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہاں مفسرین کے مطابق تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو مت قتل کرو، کیونکہ اگر تم نے اسے قتل کیا یا اس پہ ظلم کیا، زیادتیاں کی، تو تم اس وقت بھی جہنم میں پھینکے جاؤ گے اور تمہارا خاتمہ جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اس کی بہت ساری مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت مہربانی کے موڈ میں رہتے ہیں، جب تک انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کے موڈ میں رہتے ہیں، مگر انسان خود اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، انسان خود اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے کام کرتا ہے، اپنے آپ کو خود جہنم میں بھیجنے کے کام کرتا ہے۔ ایک تو غلطی کرتا ہے پھر اس پہ اکڑ جاتا ہے اور توبہ اور نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا اور اپنے آپ کو جہنم میں بھیجنے کے پورے کام کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے حالانکہ کہ میں توبہ نہیں کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا، پھر بھی انسان توبہ نہیں کرتا، پھر بھی گناہوں پہ جمع رہتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے موت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات پوری ہو جاتی ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعوری زندگی عطا فرمائے کہ سوچی سمجھی زندگی عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے، ہماری زندگی کے گولز ہوں، ہماری زندگی کا مقصد ہو کہ ہمیں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، ہمیں آج یہ کرنا ہے، کل ہمیں یہ کرنا ہے، 40s میں جا کے ہمیں یہ کرنا ہے، 50s میں جا کے ہمیں یہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ اپ گریڈ کرتے رہیں، ہمیشہ۔ ہماری جو گھریلو خواتین ہیں ان کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ایج بڑھتی ہے، 40s سے تھوڑا آگے نکلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، اب تو ہم کسی لائق نہیں ہیں، وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھنا سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ صرف گھر کے کاموں میں ایسی مصروف ہوتی ہیں کہ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہر زندگی کے موڑ پہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ضروری ہے، فٹنس کے لحاظ سے بھی اپ گریڈ کرنا ضروری ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، کیونکہ صحت مند ہوگا انسان تو آگے کچھ کر سکتا ہے۔ ہڈیوں کا جوڑوں کا درد شروع ہو گیا اور جو ہے بیماریاں شروع ہو گئیں، شوگر بلڈ پریشر شروع ہو گیا، تو اس کے بعد انسان جو ہے انہی میں پڑ کے رہ جاتا ہے۔ مگر پھر بھی اگر یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں سمجھے تو جب بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا پروسیس جاری رکھیں۔ ہیلدی فوڈ کھائیں، اچھی غذا کھائیں، واک کریں ضرور، اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں، پرسکون رکھیں، نیگیٹو تھاٹس نہ آنے دیں، نیگیٹو وائبز اپنے آپ سے دور رکھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، تو دیکھیں انشاءاللہ بہت لمبے عرصے تک وہ لوگ جوان رہتے ہیں جو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہیں۔ علم میں اپنے آپ کو بڑھاتے رہیں۔ آج جو اگر میں نے کچھ حفظ کرنا شروع کیا ہے، ایک آیت روز میں حفظ کرتی ہوں، تو پورے سال میں مجھے کتنے پارے حفظ ہو جائیں گے، دیکھیں اس پہ چیک رکھیں، اپنے لیے لسٹ بنائیں کہ مجھے کتنا حفظ کرنا ہے۔ میری تجوید صحیح نہیں ہے تو اس سال مجھے کتنی تجوید، اپنا قرآن مجھے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور قرآن ٹھیک ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنا جو قرأت ہے وہ مجھے اچھی کرنی ہے۔
قرأت اچھی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تفسیر خوب اچھے سے سمجھنی ہے، پڑھنی ہے، وہ بھی پڑھ لی ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھنی ہے، پھر وہ بھی انشاءاللہ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آگے تفسیر پڑھانے والوں میں شامل ہونا ہے، وہ بھی ہو گیا انشاءاللہ۔ تو آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، ہر سال کا گول رکھیں اپنے لیے۔ ابھی ہمارا سال جو ہے ختم ہو رہا ہے اور نیا سال 2026 انشاءاللہ شروع ہوگا، تو اس میں اپنے لیے پہلے سے گولز بنا کے رکھیے گا کہ اس سال میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اپنی اسکن کا خیال رکھیں، اپنے بالوں کا خیال رکھیں، کیونکہ انسان جب اچھا ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے تو اسے خود اچھا لگتا ہے اور خود آگے بڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ اور جو سننے والے ہیں، جو بات سننے والے ہیں، اگر آپ دین اللہ کا آگے پہنچا رہے ہیں تو انہیں بھی اچھا لگتا ہے کہ انسان فٹ ہو، اچھی حالت میں ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، تو اس کی بات سننا بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اخلاق میں کمیاں ہیں تو انہیں اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں کہ میرے اندر چڑچڑاپن ہے، انشاءاللہ اس سال میں کوشش کروں گی وہ ختم کروں، اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ، سب سے نرمی سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، طنز کرنے کی، تانے مارنے کی عادت ہے تو اس سال انشاءاللہ تعالیٰ وہ بری عادت میں اپنے اندر سے ختم کروں گی اور سب سے نیکی کا سلوک کروں گی، اللہ تعالیٰ کی خاطر سب سے محبت کروں گی، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گی انشاءاللہ۔ تو ہر سال اپنے لیے گولز بنائیں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اتنا ٹائم دیا ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور وہ ہم صرف جلنے میں، حسد میں، کوڑنے میں اور دوسروں کی ٹو میں لگا دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ بد نصیبی کی کیا بات ہوگی؟ نہ ہم نے قرآن سیکھا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ اس پہ عمل کیا، اس سے زیادہ بد نصیبی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، سیکھنے والا بنائے اور ہر سال ہم لوگوں کو اپنے اندر بہتری لانے والا بنائے ہر لحاظ سے انشاءاللہ۔ ہمارے لیکچر کی آخری آیت ہے آیت نمبر 30، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے قہار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ سزا دینے پہ بھی قادر ہیں۔ اتنی دفعہ سمجھا دیا، اتنی دفعہ بتا دیا، نہیں مانے گا انسان تو سزا تو بنتی ہے پھر اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، ہم سب کے اوپر رحم فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ بہت اچھے سے سنیں، انہیں بہت اچھے سے عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے آپ کو ہمیشہ برائیوں سے، گناہوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے، بے حیائی سے، فحاشی سے دور رکھیں انشاءاللہ، صرف کرنے سے نہیں، دیکھنے سے بھی دور رکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، سوچنے سے بھی دور رکھیں، اور جہاں یہ کام ہو رہے ہیں وہاں ہمیں بیٹھنے سے بھی دور رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے دوستوں سے بھی، ایسے رشتہ داروں سے بھی ہمیں دور رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ سب کام کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، ہم سب کو بہترین مسلمانوں میں، بہترین لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ، ہمیشہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیں۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، آمین ثم آمین۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔